السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سبق قسطنطنیہ یعنی استنبول کا آغاز کیا تھا اور اس کا تعارف پڑھا تھا ہم نے پہلے، پھر تصویر کی مدد سے ہم نے پورے سبق کا مطالعہ کیا تھا اور کچھ سرگرمیاں بھی حل کی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے مزید سرگرمیاں حل کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق ہماری درسی کتاب ارمغان اردو سے لی گئی ہے اور آج ہم سبق نمبر 7 قسطنطنیہ یعنی استنبول پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارے سبق کا 29واں دن ہے۔ ہم پہلے سبق کا مطالعہ کریں گے یعنی اعادہ کریں گے، یعنی کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا مختصر سا اعادہ کرنے کے بعد ہم اپنے نئی سرگرمی کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آیا صوفیہ کے قدیم محل کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ آیا صوفیہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ روم کے بادشاہ اسے محل کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ساتھ میں یہ چرچ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گولڈن ہارن۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ گولڈن ہارن اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ اہل مغرب اسے گولڈن ہارن کہتے ہیں اور ترک اسے قلیج کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی قلیج کہتے ہیں، اور اسی کی ہم نے تفصیلات پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے بارے میں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ کیوں حاصل ہوا اور کس وجہ سے ان کا مزار بنایا گیا، یہ تمام تفصیلات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سلطان احمد مسجد یعنی نیلی مسجد کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیلی مسجد اسے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ اندر اور باہر پورے طور پر یہ نیلے رنگ کی ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام عمارتوں میں فن خطاطی اور جو بھی استعمال کیا گیا فن مہارت اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام عمارتیں سجائی گئی ہیں اور اس میں فن خطاطی کی گئی ہے اور فن مہارت کے جوہر دکھائے گئے ہیں کہ سیاح ہوں یا دیکھنے والے کچھ دیر کے لیے ان تمام مہارت کو دیکھ کر جامد و ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا باسفورس کا تاریخی قلعہ۔ باسفورس کے تاریخی قلعے کے بارے میں کہ محمد فاتح کے دادا نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کس جگہ پر واقع ہے۔ اس کے بعد ہم نے عثمانیہ سلاطین کا قدیم محل جو حالیہ طور پہ عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہاں پر تاریخی چیزیں محفوظ کر دی گئی ہیں اور سیاح یہاں سے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اس عجائب گھر کی وجہ سے۔ ان تمام معلومات کے بعد اب ہم آتے ہیں نئی سرگرمی کی طرف۔ نئی سرگرمی ہے ہمارے صفحہ نمبر 57 میں سرگرمی نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کریں۔ آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، یہ امدادی افعال کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اگر آپ تلاطم خیز دنیا سے دور ایک خاموش پرسکون اور ڈیش گوشے کی تلاش میں ہیں۔ ڈیش گوشہ یعنی دلکش گوشہ کی تلاش میں ہیں تو بنجوسا جھیل، راولا کوٹ، آزاد کشمیر یہ مقام پہ موجود ہے، یہ آپ کا بہترین انتخاب ہے۔ جھیل کے ڈیش ایسے ہیں، جھیل کے اب بتائیے اس میں کون سا لفظ آپ آنا چاہیے؟ جی ہاں، یہاں پر ہم استعمال کریں گے دل فریب مناظر۔ جھیل کے دل فریب مناظر ایسے ہیں کہ انسان ڈیش کھڑا اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ ڈیش کھڑا یعنی جی ہاں جامد و ساقط، کھڑا اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ یہ جھیل حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات ڈیش کی صناعی کا، ذات جی ہاں اقدس کی صناعی کا بہترین ڈیش ہے۔ بہترین کیا چیز ہے؟ بہترین شاہکار ہے۔ جھیل کے اطراف ڈیش پرندے چہچہاتے رہتے ہیں۔ جھیل کے اطراف میں جی ہاں ان گنت بے شمار پرندے، ان گنت کا استعمال کریں گے اس خالی جگہ میں۔
چہچہاتے رہتے ہیں۔ یہاں آنے والے کا دل چاہتا ہے کہ یہ منظر اسے اپنی ڈیش میں لے لے، اپنی ڈیش میں، اپنی آغوش میں لے لے اور کبھی واپس نہ جائے۔ اس طرح آپ کو یہ عبارت کتاب ہی میں صفائی سے مکمل کرنا ہے۔ اب اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی صفحہ نمبر 57 میں ہے۔ سرگرمی نمبر 4، آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آغوش، پھر دل فریب، حد فاصل، ناقابل تغیر، ثبت، ان گنت، شاہکار، دلکش۔ ان تمام الفاظوں کے معنی آپ لغت سے پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ اس میں صرف ناقابل تغیر کا بتا دیتی ہوں۔ یہ نیا لفظ ہے ہمارے پاس، ناقابل تغیر یعنی جس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ ان الفاظ کو معنی سے جملے بنانے ہیں آپ کو، اور صفائی سے کاپی ہی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی نمبر 5 ہے۔ سبق میں موجود مندرجہ ذیل جگہوں کے متعلق آپ کو کیا معلومات حاصل ہوئی؟ دو جملے تحریر کرنے ہیں۔ یہ نہایت آسان کام ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے کافی تفصیلات پڑھی تھی ان تمام مقامات کے بارے میں، جیسے کہ آبنائے فورس، مسجد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گولڈن ہارن، نیلی مسجد، محمد فاتح کا قلعہ یعنی تاریخی قلعہ۔ ان تمام مقامات کے بارے میں کل ہم نے تفصیلات سے پڑھی، اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں بھی کافی اس کی تفصیلات موجود ہے، تو بہت ہی آسانی سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی معنی خیز آپ کو دو جملے ہر مقام کے بارے میں یعنی مقامات کے بارے میں آپ کو چننا ہے اور صفائی سے کاپی میں لکھنا ہے۔ اب اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 6، یہ بھی صفحہ نمبر 57 ہی میں ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے انقرہ سے پرواز کے وقت وہاں کا موسم کیسا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے استنبول کہاں واقع ہے؟ سوال نمبر 3 ہے مصنف کے لیے استنبول میں سب سے بڑی دلچسپی کیا تھی؟ یہ تمام سوالات کے آپ کو مختصر جواب دینے ہیں، اور یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے مل جائیں گے، تو آپ صفائی کے ساتھ کاپی میں کیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1 ہے صفحہ نمبر 53 تا 56 کی بلند خوانی دھیان اور سمجھ کر کیجیے گا۔ ہدایت 2 صفحہ نمبر 57 سرگرمی 3 صفائی سے کتاب میں کریں، کتاب ہی میں آپ کو یہ کرنا ہے۔ ہدایت 3 ہے صفحہ 57 سرگرمی نمبر 4، 5 اور 6 صفائی سے کاپی میں آپ کو کرنا ہے، اور صفحات کے بارے میں مطالعہ آپ کو بلند خوانی کیوں کرنی ہے؟ تاکہ ان تمام جوابات کو آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔